السلام علیکم. اوور اے کپ آف کافی میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہمنا خالد, اور آج تھوڑا لائٹر موڈ کی ڈسکشن ہوگی کیونکہ میرے ساتھ ہیں فیصل کریم کنڈی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا, میں نا آپ سے ملنے سے پہلے نا آپ کی ریسرچ کری تھی جو کہ میری عادت ہے, تو جب میں آپ کے بارے میں پڑھی تو آپ کے 4 فادرز تھے سب پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں. تو آپ کے نانا ابو شاید ویسٹ پاکستان کے ممبر تھے اسمبلی کے, تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ انہوں نے کبھی اپنی کہانی آپ کو بچپن میں سنائی ہو, اپنی اسٹرگل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے والد صاحب جو ہیں وہ رہے ہیں ایم این اے 90s میں, 1990 میں. پھر میرے نانا صاحب جو تھے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ان کی فرسٹ کیبنٹ میں اسٹیبلشمنٹ کی وزیر تھے. میرے والد صاحب کے جو دادا تھے ہی واز ڈپٹی اسپیکر, جو 4 فادرز, ہاں وہ جو ڈپٹی اسپیکر تھے ہمارے اس وقت NWFP کے اسمبلی تھی 1932 میں بیفور پارٹیشن. اور میرے نانا جو تھے وہ بیسیکلی ہی واز جج آف ہائی کورٹ. پھر ان کو ڈائریکٹ کیونکہ بھٹو صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کا وزیر بنایا. والد صاحب کی پالیٹکس, ان کے ساتھ پالیٹکس بھی کی, بچے ہوتے تھے ساتھ گھر میں. آپ دیکھیں نا ہمیشہ ڈاکٹر کا بیٹا یا بیٹی ڈاکٹر بنتے ہیں, انجینئر گھر میں جو چیز ہے. تو مجھے خود بھی شوق تھا پالیٹکس کا, اور میرے بھائی کو بھی شوق تھا. پہلے میرا بھائی جو ہے وہ میرے کانسٹیٹوئنسی کو سنبھالتا تھا, میرے کام کرتا. پھر اس کو میں نے اس دفعہ الیکشن بھی لڑایا تھا. پہلے بھی اس سے پہلے بھی بلدیات کو الیکشن لڑا تھا. ہی واز ممبر آف دس لوکل گورنمنٹ سسٹم. اور خود شوق تھا, یہ نہیں کہ کوئی مجبوری نہیں تھی یا کسی نے دھکا نہیں دیا تھا. اچھا, کسی نے دھکا نہیں دیا تھا. تو لا آپ نے کیوں نہیں کنٹینیو کیا؟ لا آپ نے بیچلرس کیا. دیکھیے پالیٹکس کے لیے میں سمجھتا ہوں لا کا بیک گراؤنڈ ہونا بڑا ضروری ہے. اچھا, یعنی دس از آلسو دا ٹارگیٹ کہ آپ نے کہا یار لا. میں آپ کو ایک وہ جو بھی کہیں کوٹ کہیں یا جو بھی مطلب ہے کہ ایک وہ سناؤں کہ میں ابھی ریسنٹلی جب یہ عدم اعتماد کی تحریک چل رہی تھی, سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہو رہی تھی, تو میں دفعہ اپنے پارٹی کے چیئرمین بلاول صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا اگر میں لائر ہوتا, میرا دل کر رہا ہے کہ میں آج سپریم کورٹ میں کھڑا ہو کے دلائل دے رہا ہوتا, مطلب ہے کہ کیس پریزنٹ کر رہا ہوتا اپنا. تو میرے پاس اگر لا ڈگریز میں پریکٹس کر رہا ہوتا تو میں بڑا, تو ہم نے کہا, اس سے کہا انفارچونیٹ میرے پاس نہیں ہے. لیکن قدرتی اگلے دن ایک ایسا ایونٹ آیا کہ شہباز شریف صاحب نے بھی اور بلاول صاحب نے ریکویسٹ کی چیف جسٹس صاحب سے کہ میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے ان کو ٹائم دیا 5 منٹ کا, جو بھی تھا 8 منٹ, جو انہوں نے ایک تاریخی وہ جو ہے اسپیچ کی. تو اسپیچ تو نہیں تھی, وہ اپنے آرگومنٹس انہوں نے پیش کی اس میں. تو لا کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بہت ضروری ہے پالیٹکس کے لیے. آپ ایز بہت ینگ ایج میں, یعنی میرے خیال میں 33 ایئرس کی ایج میں آپ جو تھے ڈپٹی اسپیکر رہ چکے اسمبلی کے. تو یہ ایسا اس میں کیا, مجھے لگتا ہے یو آر دا ون جو اتنی ینگسٹ ایج میں, تو اس چیز کی کامیابی آپ کس کو مطلب کریڈٹ دیتے ہیں, یا کس طرح کی آپ کی اسٹرگل تھی اپنے آپ کو اتنی ینگ ایج میں منوانا؟ یہ پوچھنا بہت مجھے خود بھی یہ پتہ اسٹرگل کیسے ہوئی. کیوں؟ دیکھیں جب میں 2002 کا پہلا الیکشن لڑا تھا, اور میں بڑے نیرو مارجن سے میں وہ الیکشن ہارا تھا. مجھے محترمہ شہید نے پھر اپنے پارٹی کا ڈویژن پریزیڈنٹ اپنے ڈویژن میں بنایا. پھر 2008 کا الیکشن آیا, وہ الیکشن میں نے لڑا اور میں نے ون کیا مولانا فضل الرحمان کے مقابلے میں. جب ہم نے حلف لیا تو میرے پاس پارٹی کے 2 سینئر ممبرز آئے کہ آپ اس فارم پہ سائن کر لیں. مجھے نہیں پتہ, گیلانی صاحب کے ساتھ میرا زیادہ ایک تعلق تھا. تو گیلانی صاحب کو ہم صبح سیشن پہ جاتے اوتھ لینے کے لیے ایز اے ممبر. تو اس نے ایسے ہی میں کہا یہ اخبار میں کل آیا کہ ایسے شاید مجھے ڈپٹی اسپیکر بنا رہے ہیں, کوئی ایسا چکر ہے. اس نے کہا اچھا مجھے نہیں پتہ. اور گیلانی صاحب جو ہیں وہ ان کی عادت ایسے کہ جب تک کوئی چیز ہو نہ جائے اور کنفرم نہ ہو جائے, اناؤنس نہ ہو جائے, اس وقت تک آپ کو کچھ نہیں بتاتے. پہلے ہماری میٹنگ تھی تو مجھے آئے تو مجھے 2-4 سینئر میں مبارکباد دی. میری ان کو ساتھ اتنی انٹریکشن بھی نہیں تھی کہ میں جونیئر تھا کہ آپ کو مبارک. میں سمجھا مجھے MNA بندے مبارکباد دے رہے ہیں. پھر فارم پہ سائن کیا. پھر مجھے بعد میں انہوں نے بتایا کہ خورشید شاہ صاحب نے کہ ہم آپ کو ڈپٹی اسپیکر بنا رہے ہیں. تو میں کہا ٹھیک ہے. پھر جب ٹی وی میں آنا شروع ہوا تو میں کہا اچھا میں ڈپٹی سے, پھر ہم نے فارم وغیرہ فل کیا جو. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلا حق تو میرے پارٹی کے, میرے والدین کا ہے. پھر میرے پارٹی کے دوست اور میرے جو ووٹرز ہیں ہلکے کے, انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا. پارٹی کے لیے بھی بڑا وہ تھا کہ کیا مطلب ہے کہ مجھ سے چیلنجنگ رہا ہوگا کہ آپ نے ایز اے ڈپٹی کو, مجھ سے بڑے سینئر لوگ بھی موجود تھے. تو جب آپ کا بھی ایسا ہوا کہ ایز اے ڈپٹی اسپیکر جب آپ وہاں پہ تھے اسمبلی میں, کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا کہ آپ نے کہا یار میں کدھر آ کے پھنس گیا, یہ تو بس بہت مشکل ہے یہاں؟ تو کبھی نارملی جو ہے نا وہ اکثر لوگ کہتے ہیں بہت بورنگ جگہ ہوتی ہے, کیونکہ ایک تو یہ تھا نا کہ وہ جو سیٹ ادھر ہے آپ ادھر اکیلے ہاسٹائل ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں.
نیچے اگر آپ کے ممبرز ہیں وہ گپے مار رہے ہیں, ادھر ادھر جا رہے ہیں کہ اندر کافی پی کے آ جاتے ہیں, ادھر آپ سوائے پانی کچھ نہیں پی سکتے, چائے بھی نہیں مگر, تو صرف پانی پہ گزارا چلا گیا. تو وہ اچھا ایک اور ہے کہ آپ موبائل سے بھی نہیں کھیل سکتے, وہ جیمرز ہیں. لیکن آپ کھیل اس لیے وہ تو مذاکرات میں نے کہا کہ آپ کو کنسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے. پھر آپ دیکھیں گے جب ادھر بیٹھے ہیں آپ کے سامنے بڑے سینئر پولیٹیشینس بیٹھے ہوتے ہیں, فارمر پریزیڈنٹس, فارمر پرائم منسٹرز, سینئر مطلب وزراء بیٹھے ہوتے ہیں, پارٹی ہیڈز ہوتے ہیں. تو پہلے دن ہمارے جب سیشن کو ہوا تو اسپیکر نے پہلے دن ساؤتھ افریقہ کانفرنس پہ جانا تھا, تو ہمیں بریفنگ دی سیکرٹری نے کہ جی یہ یہاں سے یہاں تک اسپیکر چلیں گی. پہلا دن تھا ہمیں وہ, اور یہاں سے پھر آپ نے کنٹینیو کرنا ہے ٹل دس, اور یہ ایسا سوچ. تو سیشن 1 گھنٹہ لیٹ ہو گیا, اور وہ جو آؤٹ آف کورس کویشچن آ گیا انہوں نے مجھے یہاں سے کہا تو پہلے سے آ گیا. لیکن خیر اس بریفنگ میں بیٹھے تھے, جو اسپیکر کو بتا رہے تھے مجھے بتا رہے تھے, میں وہ سن رہا تو بڑا اسموتھلی پہ ہوا تھا. سب سے جو تھا نا وہ جب اسامہ بن لادن آپریشن کا جو تھا, پریزیڈنٹ ملک سے باہر تھے, اسپیکر ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھی یا ملک سے باہر تھی, تو مجھے کیونکہ نارملی ہوتا ہے کہ اسپیکر کو ہیڈ کرنا پڑتا ہے, اسپیکر نہ ہو جوائنٹ سیشن کو پھر چیئرمین سینٹ ہوتے ہیں, چیئرمین سینٹ نہ ہو تو پھر ڈپٹی اسپیکر, تو مجھے وہ ہیڈ کرنا پڑ گیا سیشن. تو وہ شروع ہوا کوئی 7-8 گھنٹے کا سیشن تھا, کیونکہ آپ کو رات کو 12 بجے سیشن آف کر کے پھر آن کرنا پڑتا تھا کچھ منٹ کا. لیکن ایسا کوئی ایسا وہ نہیں تھا, مطلب ہے کہ انٹرسٹنگ جاب تھی, آپ روز کچھ سیکھتے ہیں. پالیٹکس میں جو ہے نا ہر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت ہی چیمپئن ہوں, آپ کو روز کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اتنی زیادہ آپ کی ٹف روٹین ہے, تو ان سب میں مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک می ٹائم ہوتا ہے, یا کہہ لیں فیملی ٹائم ہونا بہت ضروری ہے. تو وہ آپ کس طرح سے مینیج کرتے ہیں؟ ہر پولیٹیشین کی طرح میں بھی وہی جواب دوں گا, فیملی ٹائم بڑا مشکل ہوتا ہے پولیٹیشین کے لیے. دیکھیں دن میں دفاتر یہ چیزیں مختلف وہ چیزیں, شام کو کیونکہ میں پارٹی کا انفارمیشن سیکرٹری بھی ہوں, شام کو ٹی وی پروگرامز یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ فیملی کو ٹائم دے, لیکن وہ ان کے معیار پہ ہم پورا. مجھے لگتا ہے آپ کو ویکینڈز تو نہیں ہوتے ہوں گے, وہ ویکینڈ تو نہیں, ہمارا ویکینڈز مینز ویک شروع ہوتے ہیں, ویک شروع ہوتا ہے, کیونکہ ویکینڈز پہ جو شادیاں ہوتی ہیں اپنی جب کانسٹیٹوئنسی میں جاتے ہیں تو 8-10 شادیاں سب کو اٹینڈ کرنا پڑتا ہے. سب میں 10 منٹس کی پریزنٹ. ہاں, وہ شکل دکھانی پڑتی ہے. اور نارملی ہم لیٹر موڈ پہ کہتے ہیں کہ ہم جب جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ کھانا پکنا شروع ہوتا ہے. اچھا, آخری شادی پہ جو آتے ہیں تو کرسیاں اٹھ رہی ہوتی ہیں, تو ہم اس پورے اس میں کھانا نہیں کھا سکتے, کھانا نہیں کھا سکتے. لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ حاضری لگانی پڑتی ہے, اور فیملی کا بڑا پرابلم ہوتا ہے ٹائم دینے کا. بہت ہی کوشش کرتے کہ دیں, فیملی لائف سفر ہوتی ہے. چلیں ہم تھوڑا اور لائٹر موڈ کی طرف چلتے ہیں. ریپڈ فائر ہے, اس میں آپ سے کچھ کوشچنس پوچھوں گی, آپشنز ہوں گی, آپ نے ایک چوز کرنے میں. گھر میں کھانا بنانا یا باہر کھانا کھانا؟ گھر میں کھانا بنانا. فلم اور ڈرامہ؟ فلم. نیٹ فلکس اور یوٹیوب یا ٹی وی؟ نیٹ فلکس از گڈ بٹ ٹائم کنزیومنگ. ٹھیک. کالز یا میسیجز؟ ایزی. میسیجز. ٹھیک ہے. مڈ نائٹ کافی یا مڈ نائٹ لانگ ڈرائیو کروز؟ مڈ نائٹ لانگ ڈرائیو وتھ کافی ول بی فائن. اچھا, واہ واہ, بہت اچھی لائن ہے. لانگ ڈرائیو اور لانگ واک؟ لانگ واک. اچھا, پاپ میوزک یا کلاسک؟ مے بی کلاسک بٹ آئی ایم ناٹ میوزک پرسن. میوزک پرسن. ویجیٹیرین یا میٹ؟ میٹ. میٹ. ونٹر اور سمر؟ ونٹر. سب سے زیادہ آپ کے کلوز فرینڈ شاہ محمود قریشی یا اسد عمر؟ نان آف دیم. نان آف دیم. اچھا, ان میں سے کسی ایک کو آپ نے ریسکیو کرنا ہے جو کہ بہت ضروری ہے, تو آپ کس کو ریسکیو کریں گے, حنا ربانی یا شیری رحمان؟ آپ نے بہت خطرناک سوال کیا. میری پارٹی کی دونوں ہیں تو آئی ول ریسکیو بوتھ آف دیم. نہیں, ایک ہو نہیں سکتا ہے, کیوں دشمنی میرے بنا رہے لائف جیکٹ. ہم سیاسی لوگوں کے ساتھ ہمارے کام پڑھنے ہیں, پہلی دفتر میں بند کر دیں گے. اچھا, کارڈ گیمز اور بورڈ گیمز؟ کارڈز مجھے کھیلنا نہیں آتے, کیرم بورڈ ایک زمانے میں کھیل لیتے تھے. ان میں سے کون سی وزارت زیادہ خوشی سے قبول کریں گے, وزارت خارجہ یا وزارت قانون؟ خارجہ ول بی بیٹر دین قانون. از بورنگ. خارجہ سیر سپاٹے زیادہ سیر نہیں, بٹ ذمہ وارانہ وہ ہے, منسٹری ہے. فیصل کریم اگر آج سیاست میں نہ ہوتے تو کیا ہوتے, بیرسٹر یا بزنس مین؟ ہوپفلی بیرسٹر. اچھے انسان ہوتے. اچھا انسان. اچھا, ڈی آئی خان یا اسلام آباد؟ ڈی خان. اوکے. گھومنے کے لیے جائیں گے تو کیا چوز کریں گے, ڈی آئی خان یا نارتھ یعنی گلگت سکردو؟ ڈی خان تو کمپلسری لازم ملزوم ہے ہماری زندگی کے ساتھ. اف یو آر آن ہالیڈیز دین یو ول گو فار
فیملی ویکیشنز. تھینک یو سو مچ. بہت اچھا لگا آج آپ نے ٹائم دیا اور تھوڑا سا اپنی پرسنل لائف اور اپنی اسٹرگل کے بارے میں بتایا. تھینک یو ویری مچ جی. آپ کا آنا بھی بڑا مہربانی, آپ لوگ, آپ کی ٹیم آئی یہاں پر. تھینک یو. وش یو آل دا ویری بیسٹ. تھینک یو ویری مچ. اور یہ تھا آج کا اوور اے کپ آف کافی. نیکسٹ ٹائم پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.